پاکستان کا یہ ادارہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ایسے سمندر میں پیر رکھنے کے لیے آپ کو تیرنا آنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. کہ وہ انہوں نے کہا کہ مخدوم صاحب آپ سے ملنے سے پہلے یا پروجیکٹ بل سے ملنے سے پہلے ہی میں یہ سمجھتا تھا کہ فوریکس ایک کموڈیٹی ٹریڈنگ ہی ہوگا. جس طرح ایک سرجن کے ہاتھ میں پریسیجن ہوتی ہے نا، وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں احمد اور آج نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسے کہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ دنیا سے پیسہ پاکستان میں لا رہے ہیں، ینگسٹر کو ٹرین کر رہے ہیں. وہ حکومتی سطح پہ بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مخدوم علی صاحب جو CEO ہیں پروجیکٹ بل کے. تو سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ کے ساتھ اپنا تعارف ہمارے ویورز کو خود ہی کروائیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سب دیکھنے اور سننے والوں کو. اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس آن یور پلیٹ فارم. اٹس اے پریویلیج. میں اس بات کو تھوڑا خلاصے میں ہی رکھوں گا تاکہ زیادہ جو وقت ہے وہ اس چیز پہ صرف ہو جو کہ زیادہ سننے والی ہے. انٹروڈکشن میں بس اتنا کہوں گا کہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے پروجیکٹ بل کا، جس میں ہم نوجوان نسل کو، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو ہم سکھاتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کس طرح فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں اسٹیئنگ ود ان دی لیگل ٹرمز اینڈ لا آف دی لینڈ، رائٹ. اینڈ اسی وجہ سے اس کا جو مین موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، اور نہ صرف اداروں کو پروموٹ کیا جائے بلکہ یوتھ کو اس بات کی اویئرنیس دی جائے کہ پاکستان میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جس کو وہ بار بار ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتے ہیں. صرف اور صرف اویئرنیس کی کمی ہے. Once awareness is there, then there is a creation of need. Once the need is there, then you have to step towards yourself. Excellent explanation. اچھا سر ہمیں بتائیں کہ فوریکس ٹریڈنگ کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. جی ضرور. دیکھیے فوریکس ٹریڈنگ بیسیکلی ٹریڈنگ ہے بٹوین کرنسیز. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو فوریکس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کرنسیز کی آپس میں ٹریڈنگ ہے. فار ایگزامپل ہمیں یہ بات بہت ہی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ڈالر جو ہے وہ سپر کرنسی ہے، میجر کرنسی ہے. دنیا کی جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی انٹرنل ٹریڈنگ ہے یا ایکسٹرنل ٹریڈنگ ہے، کسی بھی طرح کی ٹریڈنگ ہے یا آن لائن ٹریڈنگ ہے، دیٹ از ڈن اگینسٹ US ڈالرز. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لیکن ہم اس چیز سے جو ہے ہم بہت سارے لوگ باور نہیں ہیں کہ جو فوریکس ٹریڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ کرنسی پیئرس کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل US ڈالر ہے، ساتھ اس کی GBP ہے، گریٹ برٹن پاؤنڈ ہے، یورو ہے، آسٹریلین ڈالر ہے، جاپنیز ین ہے. تو ان کے درمیان آپس میں کرنسی کے لین دین کو جو کہ آن لائن ہوتا ہے اس کو ہم حرف عام میں فوریکس ٹریڈنگ کا نام دیتے ہیں. اچھا فوریکس ٹریڈنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں مائنڈ سیٹ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں بین ہے، یہ پاکستان میں الاؤ نہیں ہے. تو اس معاملے میں ہمارے ینگسٹر کو بتائیں کہ کیا واقعی یہ بین ہے؟ دیکھیں جی، یہ صرف ایک مت ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بین ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا ادارہ موجود ہے، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، جو کہ کموڈیٹی ٹریڈنگ کو انتہائی زیادہ پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا اپنا ادارہ موجود ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ ادارہ موجود ہے تو اس کی افادیت کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے اور اس سے اس ادارے کو کیا فائدہ ہے، اور بشمول اس کے حکومت پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ. تو یہاں پہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بلکہ آپ کے توسط سے میں ان سب لوگوں کو جو کہ آپ کے ویورز ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے PMEX، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، یہ ہمیں تمام سہولیات پرووائڈ کرتا ہے جو کہ کوئی بھی ایک انٹرنیشنل بروکر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم مختلف کرنسیز یا گولڈ یا سلور کو ٹریڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، لیکن PMEX ہمیں اصل میں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. اگر ہم اپنا جو پیسہ ہے جو ہمارے پاکستانی بینکوں میں ہے وہ اٹھا کے ہم فورن بروکرز کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے زر مبادلہ میں سے پیسے لے جا کر ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہے ہیں، اور جس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ حکومت ہمیں تو ہوتا ہی ہے لیکن حکومت پاکستان کو ہوتا ہے. تو حکومت پاکستان اس چیز کو انکریج کرتی ہے کہ آپ پیسہ یہیں پہ رکھیے، یہیں کے جو رجسٹرڈ بروکرز ہیں ان کے ساتھ آپ کاروبار کیجیے اور اپنے کاروبار کو آپ آگے بڑھائیں، اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اس بات کو انشور کرتا ہے کہ جو بھی بروکرز اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں وہ آپ کا پیسہ لے کے کہیں نہیں جا سکتے.
اچھا جو ادارہ بتا رہے ہیں تو یہ سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتا ہے؟ جی جی ایبسولوٹلی، پاکستان کا یہ ادارہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. آپ انہی کے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ اپنی ایسوسیشن جوڑتے ہیں، اسی طرح سے گورنمنٹ کا ایک یہ ذیلی ادارہ ہے. تو اس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ بزنس بہت آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں صرف 25,000 روپے سے، میرے لیے 25,000 روپے سے آپ کموڈیٹی ٹریڈنگ کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی آپ کو دیتا ہے. اب حکومت پاکستان کو اس میں فائدہ یہ ہے اوبویسلی کہ جتنی زیادہ ہم ایک سینسیبل ٹریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے، سیکھ کے سینسیبل ٹریڈنگ کریں گے، اتنا زیادہ ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن ٹیکس کی مد میں حکومت پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو ہم خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں اور اپنا ایک روشن مستقبل خود کھڑا کر رہے ہیں. اچھا فارکس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ان اویئر تھا، ابھی آپ کے پوڈ کاسٹ کی توسط سے اس کو اویئرنیس مل گئی، اب وہ اس کی طرف آنا چاہتا ہے. What will be first step? The initial first step is کہ اگر وہ فارکس ٹریڈنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کو سیکھیں. یہ میرا پیغام بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ سب لوگ اس بات کے اوپر خاص توجہ دیجیے کہ فارکس ٹریڈنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہائی رسک انوالو ہے، انتہائی زیادہ رسک انوالو ہے. لیکن جب ہم ہائی رسک کی بات کرتے ہیں ہم ہائی پروفٹ کی بھی بات کرتے ہیں. تو کیونکہ ہائی رسک آلویز گیوز یو ہائی پروفٹ، لیکن ایسے سمندر میں پیر رکھنے کے لیے آپ کو تیرنا آنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلا اسٹیپ یہ لیجیے کہ آپ اپنا کوچ منتخب کریں یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ منتخب کریں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو، جس کے اسٹوڈنٹس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو اور اس نے بہت زیادہ انوالومنٹ کی ہوئی ہو اپنی جرنی کے اندر. ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کیجیے اور پھر اس کو سیکھیے. سیکھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا بنسبت اس کے کہ آپ بس خامخواہ ایک چیز کے اندر اتر جائیں اور وہ آپ کو بیک فائر کرتی ہے. جب وہ بیک فائر کرتی ہے تو پھر ہمارے یہاں ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، جبکہ وہ فراڈ نہیں، اٹس جسٹ the fear of unseen. اچھا اس میں فارکس ٹریڈنگ میں کوئی ایسا ہے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہوں؟ بہت سے لوگ جو ہیں اپنی بیسک انکم جو تھی یا ایسٹ تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بہت بری کیس اسٹڈی آپ کے سامنے کوئی ایسی آئی ہے؟ ایسی ایک نہیں ہزاروں کیس اسٹڈی ہیں، بلکہ سکسیس سے زیادہ فیلئر کی کیس اسٹڈیز ہیں. آئی بی ویری آنیسٹ ود یو. اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم سیکھے بغیر کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، سیکھے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک، کیونکہ میں خود ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں مائنڈ سائنسز کا، تو ہمیں اس چیز کا بہت اچھے سے پتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے پلیٹ فارمز کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر پروفٹ کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے اتنے $1000 اتنے $100 کا پروفٹ ہو گیا، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوور دا نائٹ ہمیں بھی ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. Everything has a process. آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. آپ کو کندن بننے کے لیے بٹی سے گزرنا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ. تو آپ اس پروسیس کو سمجھیے جس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ آپ اس کو سیکھیے. جب آپ سیکھ لیں گے آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، اور خود کفالت ایک سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کے ذمہ دار صرف میں ہی ہوں. اگر میں نے اپنی خود کفالت کرنی ہے تو میں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں اپنی ڈور یا اپنا کنٹرول ہی کسی کے ہاتھ میں دے دوں گا اور میں پھر بعد میں اسی کو بلیم کروں تو یہ کہیں کیپل نہیں. اچھا جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات، تو سوشل میڈیا پہ تو ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں کہ ایک دن میں اتنے $، کما لیے $10,000 کما لیے. اب میں کیسے اس بندے کو جو ریئلٹی بیس پہ کام کر رہا ہے، جو فیکٹ پہ کام کر رہا ہے، جو اتھینٹک کام کر رہا ہے اس کو، اور وہ بندہ جو سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، اس گیپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ ان میں سے کون بندہ فیک ہے اور کون صحیح کام کر رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص دن کا $1000 بنا رہا ہے، جو کہ وہ دکھاتے ہیں، یا $500 بنا رہا ہے، وہ غلط نہیں ہے. یہ ممکن حقیقت ہے، پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے. لوگ بنا بھی رہے ہیں، ہمارے کئی اسٹوڈنٹس بنا رہے ہیں، which is very normal for us. I'll be very honest with you. It's a normal thing. But اس کے پیچھے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے پیچھے ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اوور نائٹ نہیں شروع کر دیا، انہوں نے کہیں سے ابتدا کی، پھر اس چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کرتے رہے اور پھر وہ اس لیول پہ پہنچ گئے جہاں پہ وہ ایک سکسیسفل بزنس چلا رہے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں یا بتا بھی رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پروفٹ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا رپلائی کیا کہ پروسیس کو سمجھیے. جی، پروفٹ خود بخود رول کرے گا.
جی جی پلیز. جی اچھا، میرا نیکسٹ سوال یہ تھا کہ کیا فوریکس ٹریڈنگ پاکستان میں حرام ہے؟ دیکھیں جی، فوریکس ٹریڈنگ اگر میں آپ کو دریا کو کوزے میں بند کر کے ایک سمپل جواب دوں تو یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. کیوں حرام؟ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر سود کا عنصر موجود ہے. سود کا عنصر موجود ہے. لیکن یہ حلال اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سویپ اکاؤنٹس. ٹھیک ہے، اس میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں ڈفرنٹ. تو اس میں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سویپ اکاؤنٹ. اگر آپ کا فوریکس ٹریڈنگ میں اکاؤنٹ ہے اور وہ سویپ اکاؤنٹ نہیں ہے، یعنی سودی اکاؤنٹ نہیں ہے، تو آپ حلال فوریکس ٹریڈنگ کریں. ٹھیک ہے، ورنہ انفارچونیٹلی وہ پھر حرام ہے. اچھا ہوتا کیا ہے اس میں، لوگ سویپ کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ سویپ میں فائدہ زیادہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے، اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم تھوڑا کھا لیں لیکن ستھرا کھا لیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میری سب کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ فوریکس ٹریڈنگ کی طرف آ رہے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ سیکھ رہے ہیں یا پروفیشنلی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ سویپ فری اکاؤنٹس کی طرف جائیں گے تاکہ آپ، ٹھیک ہے، اگر آپ دن کا $1000 ایک مثال ہے کہ اگر آپ چلیں جی مہینے کا $1000 نہیں کماتے تو 600 کما لیں گے، 500 کما لیں گے، لیکن اسٹل آپ کا دین ایمان بھی محفوظ، دنیا بھی محفوظ. تو میرے خیال میں وہ زیادہ اچھی چوائس ہے. اچھا، فوریکس ٹریڈنگ میں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اسکیم کہاں کام ہوتے ہیں. فوریکس ٹریڈنگ میں سب سے پہلے اسکیم کا ذمہ دار تو انسان خود ہوتا ہے جو کہ وہ فوریکس ٹریڈنگ کے اندر بغیر جانے ہوئے قدم رکھتا ہے. یہ میں اپنی ڈسکشن شروع کرتے ہی میں نے سب سے پہلی بات یہ کہ جانے بنا نہیں کرنا. اگر جانے بنا کیا تو سب سے پہلا ذمہ دار تو میں خود. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کے اپنی امیدیں کسی کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں. اب امیدیں جوڑنے کے لیے اس کے اندر 2-3 قسم کے اسکیمز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. لوگ پھر آپ کی کمزوری پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں جب یہ جان لوں گا کہ آپ کو پروفٹ کی بھوک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا میں ایک بہت سکسیسفل ٹریڈر ہوں یار، تم اپنا کیپٹل مجھے دو، اکوٹی مجھے دو اینڈ لیٹ می ٹریڈ آن اٹ. آئی ول میک ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز ان ڈیز. ٹھیک ہے، which is possible but with the greed it is empty. کیونکہ لالچ، we are made of greed basically, human nature is made of greed. لیکن جب آپ لالچ کے عنصر کو نکالتے ہیں اور اگر آپ لالچ کے عنصر کو نہیں نکالتے اور کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، اپنا ایسٹ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے پیسے کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلی کلاڑی تو خود اپنے پاؤں پہ میں نے خود ہی مار لی ہے. پھر جب وہ شخص میرے اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈنگ کرے گا اس کا کوئی رسک انوالو نہیں، پیسہ بھی میرا ہے، رسک بھی میرا ہے، اور پھر پروفٹ شیئرنگ بھی میں کروں گا. یعنی اس پہ جو بھی پروفٹ ہوگا وہ صاحب جو ہیں وہ مجھ سے پروفٹ بھی کمائیں گے اور لاس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. یہ کیسا بزنس ہوا؟ مجھے تو اس کی سمجھ ہیں. پاکستان میں کوئی ایسے ادارے جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جانتے بچے سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری وجہ سے فورن ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ جی بیسٹ ون از اس پروجیکٹ بل. آئی ول آلویز سے دیٹ. اینڈ یہ سیلز کا قانون بھی ہے ماشاءاللہ. آپ سیلز کے کوچ بھی ہیں، ون آف دا ویری بیسٹ ان پاکستان. اور اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر میں نے ہی اپنے آپ کو بیسٹ نہیں سمجھا تو پھر پوری دنیا مجھے بیسٹ نہیں سمجھے گی، کوئی بھی مجھے بیسٹ نہیں سمجھے گا. خیر بہرحال آپ کے آنسر کا ان شارٹ جو کوشچن ہے اس کا ان شارٹ آنسر یہی ہے کہ وی آر ون آف دا موسٹ سکسیسفل انسٹیٹیوشنز ان پاکستان اینڈ وی ہیو آلریڈی اوارڈڈ ایکسلنس اوارڈ بائی ہز ایکسلنسی گورنر آف پنجاب ریسنٹلی ان پاسٹ منتھ. اور ہم واحد ادارہ ہیں جو کہ پاکستان کے اداروں کو پروموٹ کرتا ہے ایز این انسٹیٹیوشن. اور بھی ادارے ہیں جو پی ایم ایکس کو پروموٹ کرتے ہیں لیکن وہ فوریکس ٹریڈنگ یا کموڈٹی ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. دے آر بروکرز اور دے آر سم تھنگ ایلس، دے آر ڈفرنٹ اینٹیز. بٹ انسٹیٹیوٹ لیول کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. پلس we are the only institution in Pakistan so far alhamdulillah which has been associated with different top universities of Punjab, which is Superior University, and other universities are coming up. Also we are affiliated with one of the successful and very well working NGOs in Pakistan. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم سوسائٹی کو بھی ہم نے سرو کیا. تو we are taking and we are also stepping into corporate business level as well. خیر وہ اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہو جائے گا لیکن I'm just letting you know scope is endless. ٹھیک ہے، تو I from on behalf of your platform I really encourage people کہ وہ آئیں، ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا جو آفس ہے وہ راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن میں ہے اور ایک لاہور میں ایم ایم عالم روڈ پہ ہے. تو you are more than welcome to come, see, visit us and inquire. Each and every single detail will be served. جی ویور، آپ نے جیسا کہ سنا کہ پروجیکٹ بل بیسٹ پلیٹ فارم ہے لرننگ کے حوالے سے،
اور یقیناً اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں, آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, آپ لازمی وزٹ کیجیے گا. اور جیسے کہ وہ بتا چکے ہیں کہ حکومتی سطح پہ انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے ان کی پرفارمنس کی بیس پہ. ظاہر سی بات ہے, کچھ کر کے دکھانے کو دنیا سلام کرتی ہے, تو ہائیلی ریکمینڈیڈ. جی سر, نیکسٹ سوال میرا یہ ہے کہ یہ بزنس ہے تو دوسرے بزنس کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کا بہت زبردست سوال ہے, اور اس کو میں اس طرح سے ایکومولیٹ کروں گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین بزنس ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کیونکہ اس کا پر ڈے جو والیوم, بزنس والیوم ہے, دیٹ از ناؤ کراسنگ $9 ٹریلین پر ڈے. ٹھیک ہے, پلس میں یہاں پہ سب کو یہ بتانا چاہوں گا یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کو زوال نہیں ہے. اب ایسا کون سا بزنس ہوگا جو کہ بند نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال جنم لیتا ہے کہ مخدوم صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بزنس کو زوال نہیں ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس دو رولز کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ڈیمانڈ, کوئی بھی بزنس, ڈیمانڈ اور سپلائی. ٹھیک ہے, اچھا اب ہمیں جب ہم اس رول کو اپلائی کرتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ کے اوپر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپلائی کس چیز, کرنسی کی, گولڈ کی, سلور کی, کرپٹو کی, کیا یہ کبھی ختم ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ میں, آپ اور ہم جیسے کئی لاکھوں کروڑوں انسان. یہ کب ختم ہو؟ یہ ختم ہو. تو جس بزنس کی ڈیمانڈ اور سپلائی انلمیٹڈ ہے اس سے بہتر بزنس اور کون سا؟ تو پھر اس میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کی اسکل. اف یو ہیو دا اسکل دین یو لٹرلی بیکم انسٹاپیبل. تو آپ کی نظر میں کون سے ایسے 2-3-4 بزنس ہیں جن کا فیوچر ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آف کورس جس میں میری ایکسپرٹیز ہے فوریکس ٹریڈنگ, اور اس کا میں نے آپ کو ایک لاجیکل جواب دیا. اٹس ناٹ لائک کہ میری ایکسپرٹیز ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی بزنس نہیں ہے, لیکن فوریکس ٹریڈنگ از دا وے ٹو گو. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے اندر کرپٹو بھی انوالو ہو گئی ہے اینڈ دے آل ورک آن دا سیم الگورتھم. ٹھیک ہے, سو وی جسٹ نیڈ ٹو اسٹڈی دی الگورتھم, لرن دی الگورتھم, اور اس کو پھر ہم نے اس کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. سملرلی ای کامرس جس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت اچھے سے واقف ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس شاپس ہیں, امیزون اسٹورز ہیں. دیکھیں, شاپنگ کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ہمیشہ وہ چیز دیکھیے جو کہ کبھی ختم نہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی روٹی کا بزنس سب سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ انسان نے ہمیشہ کرنا ہے, کپڑے کا بزنس سب سے زیادہ اچھا ہے, مکان کا بزنس سب سے زیادہ. ایوری بزنس ہیز دیئر اون پرسپیکٹو آف گروئنگ, لیکن ہمیں اس کو ایپلیکیبل کرنا پڑتا ہے لاس کے اوپر کہ کب کون سا فیڈ اوے ہو جائے. ٹھیک ہے, تو میں کسی بھی بزنس کے اگینسٹ نہیں. بزنس اور بزنسز آر ویری گڈ, ایکچولی دس از دا اونلی وے ٹو گو. ٹھیک ہے, اٹ شوڈنٹ بی جاب. اب جاب کا مائنڈ سیٹ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے. میں اس چیز کے اوپر بہت خوش ہوں. لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف, بزنس اونرشپ کی طرف آ رہے ہیں, لوگ خود کفالت کی طرف آ رہے ہیں. تو بزنس کوئی بھی ہو لیکن اس کو پہلے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد فوریکس ٹریڈنگ بزنس ہے, ای کامرس بزنس ہے. ای کامرس میں بے تحاشا بزنس ہیں جس میں شاپیفائی ہے, جس کے اندر امیزون ہے, ایٹسی کا بزنس ہے, اور بہت سے ہیں. پھر اس طرح سے اب I would really like to appreciate جو ہماری ایک بہت بڑی کمپنی ہے پاک ویلز, جس طرح سے جنہوں نے آٹو موٹو انڈسٹری کو ہی آن لائن کر دیا. I mean it's a huge inspiration. اچھا بائی دا وے میری ان کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, لیکن کیونکہ وہ پاکستان کی مارکیٹ کو سرو کر رہے ہیں, so they have become positive image, so they have become a self inspiration. تو جو چیز خود سیلف انسپریشن بن جائے, آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک پوری انڈسٹری کو انہوں نے آن لائن کنورٹ کر دی. ٹھیک ہے, اینڈ ایوری, اور وہ ریلائبل بھی ہیں, ان کو باہر کی کمپنیز جو ہیں وہ ٹرسٹ کر رہی ہیں. ایسے ٹھیک ہے کہ جی آپ ہمارے ریویوز بنائیں, کیوں؟ دے نو دے آر ٹرسٹیبل, ناٹ ریگولر. سو اچھا, لاسٹ میں سر میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کی کمپنی ہے پروجیکٹ کو, یہ اسٹوڈنٹ کو کیسے بزنس دے رہی ہے, آپ کا کام کرنے کا کیا اسٹائل ہے, اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اٹس ویری سمپل. ہمارے 2 آفیسز ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا آفس ہے, جو ہیڈ آفس ہے, وہ ہے راولپنڈی ویلی ٹاؤن فیز 4 میں, اور اس کے بعد جو ہمارا سب آفس کہہ لیجیے لیکن پنجاب کا سینٹر ہے وچ از لاہور. لاہور میں ہم لوگ موجود ہیں مین MM عالم روڈ کے اوپر, علی ٹریڈ سینٹر میں. آپ لوگ تشریف لائیے اور ضرور وزٹ کیجیے. اس کے علاوہ جو ہے اس کا پروسیس بہت سمپل ہے, آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا اور ہمارے جو بھی بیچز شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کی شمولیت ہو سکتی ہے, آپ کو سکھایا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جس میں آپ بیچ میں آتے ہیں, فار ایگزامپل ایک بیچ میں 20 لوگ ہیں, 30 لوگ ہیں, 50 لوگ ہیں, آپ اس کے اندر آ جاتے ہیں, انرول کرتے ہیں, آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, اینڈ دین یو کین گیٹ along with the trading and everything. Then
there is a second opportunity which is seeking the knowledge of forex trading या forex trading course with me personally, one to one coaching, ठीक है, which is highly effective. हमारा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, हमारा जो बैच का जो सक्सेस रेशियो है, that is alhamdulillah more than 70%, which is huge. बैच सक्सेस रेट 70% से ज्यादा है. लेकिन हमारा जो वन टू वन कोचिंग है, जो वन टू वन की बात आ जाती है, उसके अंदर क्योंकि आपका फोकस ज्यादा हो जाता है, क्वालिटी ज्यादा हो जाती है, which is more than alhamdulillah 95%, ठीक है. तो हाँ, और हम उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं. वी आर नॉट आफ्टर क्वांटिटी, वी आर आफ्टर क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी इज एवरीथिंग. और मैं एक वर्ड हर जगह इस्तेमाल करता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस्तेमाल करना चाहूँगा. फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक लफ्ज यूज होता है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, कि जी हर चीज बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, पॉइंट होना चाहिए. वी ट्राई टू गो बियॉन्ड एक्यूरेसी, विच इज कॉल्ड एज प्रिसीजन. प्रिसीजन होनी चाहिए. वो बहुत एक, जिस तरह एक सर्जन के हाथ में प्रिसीजन होती है ना, वो आपकी रग से वाकिफ होता है. उसने एक रग सीधी करनी होती है ना, उसका हाथ कांपता नहीं. तो हम प्रिसीजन की तरफ जाते हैं कि आपको ट्रेड लगाते हुए आपका हाथ और जहन ना कांपे. एंड वी जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग. और मैं यहाँ पे माजूद चाहता हूँ, एक बात का जिक्र मैं करना भूल गया. एंड ये हमारे लिए एक इंतहाई खुशकिस्मती की बात है कि एक ऐसा नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का इंटेलेक्ट का हाईएस्ट लेवल है. मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब की. वो हमारे प्रोजेक्ट बुल इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसके पैटर्न इन चीफ भी हैं. एंड वी आर हाईली ऑनर्ड. और उनका एक सेंटेंस जो उन्होंने हमारे लिए कहा, एंड आई फील रियली लिटरली प्रिविलेज्ड उनसे सुनने के बाद, कि वो उन्होंने कहा कि मखदूम साहब, आपसे मिलने से पहले या प्रोजेक्ट बुल से मिलने से पहले ही मैं समझता था कि फॉरेक्स एक कमोडिटी ट्रेडिंग ही धोखा है. तो ये इटसेल्फ हमारे लिए एक ह्यूज कॉम्प्लीमेंट है कि डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब जैसी जो शख्सियत हैं, वो जिस चीज को पहले ग्रे एरिया में समझते थे, अब वो उसको राइट एरिया में समझते. ठीक है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अस. हमारे साथ वो जुड़े, हमें उन्होंने इस काबिल समझा, एंड आई एम हाईली थैंकफुल. थैंक यू सर.